آج کا میرا عنوان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا دین پسند کیا اور اس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا۔ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ہمارے اکابر نے جو دین قائم کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا زکریا کاندلوی جنہوں نے تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل الاعمال لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، سنیے ان کا جملہ، میں اپنے دونوں بزرگوں یعنی اشرف علی تھانوی اور حسین احمد مدنی کو آفتاب و مہتاب سمجھتا ہوں۔ ان دونوں میں سے جس کا اتباع کرو یعنی فالو کرو مفید ہوگا۔ ہمارے اکابر رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی نے جو دین قائم کیا ہے، پھر سے سنیے، ہمارے اکابر رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ، بس انہی کو فالو کرتے رہو۔ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جن کا انتقال 1762 میں ہوا، تو آج سے 350 سال پہلے، فرماتے ہیں ایک زمانے میں شاہ ولی اللہ پر غیر مخلدیت کا غلبہ ہوا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے تو آواز آئی، اے ولی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، ہماری حمایت حنفیت کے ساتھ ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغ کے بارے میں، یعنی زکریا کاندلوی کو، یعنی یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے بھی بتایا گیا کہ ہماری حمایت تبلیغ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی آواز آئی، یعنی اللہ نے کہا کہ حنفیت پر کو فالو کرو۔ چچا مولانا الیاس جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، جن کا انتقال 1944 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس عالم دنیا میں نظریں دوڑائیں تو محسوس کیا کہ سارا عالم مذہب حنفیت سے برگشتہ اور خود مسلمان اس کے احکام پر عمل کرنے سے بیزار ہیں۔ محمود حسن گنگوہی نے ایک دفعہ حدیث عالم محمد حسین بٹالوی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں، یعنی آپ ہمارے سے پوچھتے ہیں، یعنی دیوبندیوں سے، کہ تقلید کب سے واجب ہوئی؟ تو یہ صاف کر رہے ہیں کہ اچھا آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اتباع محمدی اور وجوب اتباع قرآنی کے سند کی طالب ہیں، یعنی تم ہمارے سے پوچھتے تو ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے کیا دلیل ہے؟ قرآن میں کہیں ہے کہ قرآن کو فالو کرو یا سنت کو فالو کرو؟ یعنی محمدی یعنی اتباع رسول، یعنی رسول اعظم کو فالو کرنے کا کہاں پہ حکم ہے بتاؤ؟ کی بنیاد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی نے رکھا۔ رشید احمد گنگوئی پہلے شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ قاسم نانوتوی کا انتقال تو 1879 میں ہو گیا۔ اس کے بعد یہ رشید احمد گنگوئی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر رہے، ان کا انتقال 1908 میں ہوا۔ اچھا، ان کا سب سے بڑا کمال، حدیث کی شروعات انہی صاحب نے کی، یعنی رشید احمد گنگوئی نے، یعنی ان سے پہلے حدیث کو حنفیت کے دفاع میں انداز سے پڑھانے کا آغاز کیا، یعنی حدیث جو پڑھیں گے تو حنفیت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ورنہ اس سے پہلے بر صغیر میں یہ طرز تعلیم نہیں تھا۔ احمد گنگوئی نے ٹاپک بنا کے، موضوع بنا کر حنفیت کے دفاع میں، یعنی اس کے ڈیفنس میں، سب سے پہلے یہی صاحب رشید احمد گنگوئی نے پڑھائی، اور پھر اس کام کو انتہا تک انور شاہ کاشمیری نے پہنچایا۔ زکریا کا بھی یہی کام تھا کہ حدیث کو جھٹلانا،
یعنی اگر وہ فقہ حنفی کے مطابق نہ ہو تو اس کو جھٹلانا. ہاں، یعنی ان کی جو ٹریننگ ہوئی تھی ایسا تھا. طریق تعلیم یہ تھا کہ ہر حدیث کے بعد یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ حدیث حنفیہ کے موافق ہے یا خلاف. اگر خلاف ہے تو حنفیہ کی دلیل اور حدیث پاک کا جواب. ہاں، یہ تمام گویا حدیث کا جزء لازم تھا. جو میرے یعنی زکریا فرماتے ہیں کہ میرے ذمے تھا. الرحمن ندوی زکریا کاندبی کے تعلق سے فرماتے ہیں فقہ کے 4 اماموں کی تحقیق اور ان کے دلائل خصوصاً مسلک حنفی کے دلائل کو تفصیل سے بیان فرماتے. اگر کوئی روایت بظاہر حنفیہ کے مسلک کے خلاف نظر آتی تو اس کی توجیحات اس طرح نقل فرماتے کہ مسلک حنفیہ کی اس حدیث سے نزدیک نظر آنے لگتی. مسلمانوں کو اندھی تقلید سے بچائے رکھیں، قرآن و حدیث کو مشعل راہ بنائے. آمین.